السلام علیکم بچوں، آج ہمارا سبق ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ اکیلا ہے. ٹھیک ہے، ہم انسان، جانور، چرند پرند سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور ایسے کام کرنے چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو. ٹھیک ہے، تو چلیں اب ہم اس سبق کی پڑھائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سبق اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا رب ہے. ٹھیک ہے، کائنات میں موجود ہر شے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا رب ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا رب ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی بھی ہمارا رب نہیں. کائنات میں موجود ہر شے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. کائنات میں موجود ہر شے، یہاں اس دنیا میں ہم کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں؟ انسان، جانور، پرندے، پہاڑ، دریا، سمندر اور پھول پتے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کی ذات ہے جو یہ سب کر سکتی ہے. ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. ٹھیک ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. سب مخلوق سے مراد انسان، جانور بھی ہیں اور پرندے بھی ہیں اور جنات کی بھی مخلوق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا رب ہے. کائنات میں موجود ہر شے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. ہمارا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا خالق ہمیں جس نے پیدا کیا ہے، بنایا، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارا مالک جو ہمیں سب کچھ دے رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. اگر ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کریں تو وہ شرک ہوگا. صرف اس کی وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حرکت کرتی ہے. کائنات کی ہر شے، دریا بھی، پہاڑ بھی، انسان بھی اور جانور بھی. ٹھیک ہے، کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حرکت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر سے پوشیدہ نہیں. مطلب جو چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو خود بین سے دیکھی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم جتنا بھی چھپ کر اگر کوئی کام کریں، کسی سے بھی کتنا بھی چھپ کر، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اس سے بھی پہلے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی. ٹھیک ہے، رہنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے بے حد محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے بے حد محبت کرتا ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک ماں ہمیں کتنا پیار کرتی ہے، اگر اتنی 70 مائیں ہمیں پیار کریں، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. کتنی ساری نعمتیں ہیں. صرف ایک زمین سے انسان کیا کیا چیزیں، اناج، سبزیاں، سب کچھ ہمیں مل رہا ہے کھانے پینے کے لیے. ٹھیک ہے، ہماری زندگی، خوراک، موسم، ہوا، پانی، زمین، آسمان اور رشتے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے.
ٹھیک ہے. اب یہاں ہماری زندگی جو ہم جی رہے ہیں، ٹھیک ہے، خوراک جو ہم کھا پی رہے ہیں، موسم جس کا ہم لطف اندوز ہوتے ہیں سردیوں میں، گرمیوں میں، ٹھیک ہے، ہوا جو لگتی ہے تبھی انسان زندہ ہیں. پانی بھی ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے پانی. زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں اور جو ہمیں ہر چیز کھانے کے لیے دیتی ہے، ٹھیک ہے. آسمان بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک چھت کے طور پر بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور رشتے، مطلب جو ہمارے رشتے ہیں، سب سے پہلا رشتہ تو ماں باپ کا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد بھائی بہن، یہ سارے رشتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں. اتنا مہربان ہے وہ. سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان سب نعمتوں پر کہ اس نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بغیر مقصد کے نہیں بنائی. مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بغیر مقصد کے نہیں بنائی. اس میں ضرور کچھ نہ کچھ بڑا مقصد ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بغیر مقصد کے نہیں بنائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں بنائی جو بغیر مقصد کے ہو، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم سب اس کی عبادت کریں، کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ہم سب اس کی عبادت کریں. عبادت سے مراد نماز پڑھیں، روزے رکھیں، کسی غریب کی مدد کریں، ٹھیک ہے. اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. اس کے ایک ہونے پر ایمان لائیں. اس کے ایک ہونے پر ایمان لائیں. مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے. اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، ٹھیک ہے. اس کے ایک ہونے پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کی عطا کی ہوئی نعمت کا شکر ادا کریں. اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کریں، ٹھیک ہے. ہمیں اس کی عطا کی ہوئی ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. سب سے بڑی نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے رشتے اور ہر چیز ہمیں مل رہی ہے. جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ جو ہمیں جنت میں لے جائے گا، ٹھیک ہے. نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، ٹھیک ہے. یہ سب اس میں شامل ہے. غریبوں کی مدد سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ضروری ہے کہ آپ کسی کو راشن لے کر دیں، بلکہ اگر آپ نے راستے میں چلتے ہوئے اگر ایک کانٹا پڑا ہوا یا ایک پتھر پڑا ہوا ہے وہ بھی آپ نے اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیا، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے. ایسا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں. مطلب ایسا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں. اگر یہ ہم کریں گے، کسی کی مدد کرنا یا کسی کے کام آنا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا اور ہم سے راضی ہوگا، ہماری دعائیں قبول فرمائے گا. ویسے بھی اللہ تعالیٰ تو ہماری ہر دعا قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس سبق کو اچھے سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے. چلیں، اللہ حافظ.